ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، پردے میں رہنے والی پیاری مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں و حاضرین سید الایام، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی مالک حقیقی ہے، وہی الہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ وہی مالک یوم الدین بھی ہے، اور وہی تمام تعریف کا مستحق بھی ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے خود ہی قرآن مجید کے اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، سید المرسلین، صاحب حوض کوثر، شافع روز جزا، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نجم کی دو چھوٹی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور الرب الہی سے دعا ہے کہ پاک پروردگارہ
تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آیت کی مناسبت سے جو میں نے پچھلے بتایا تھا کہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ اہل قرآن کے متعلق کچھ باتیں آئے گی، تو اس تعلق سے آج کا میرا موضوع ہے اہل قرآن کو جواب۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق اس کی مدد سے چند باتیں آئیں گی۔ اس خطبہ کو ذرا غور سے سنیں تاکہ سمجھ میں آ جائے، اگر پھر سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہی قرآن اور حدیث کے اوپر ڈاؤٹ کرتے پھریں گے، جو کہ دنیا کے لیے بھی خرابی اور اخروی زندگی کے لیے خرابی ہے ہی، کیونکہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن کو اس طریقے پر سمجھو، قرآن پر اس طریقے پر عمل کرو جو طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے، سوالیہ نظرے سے بتاؤں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے؟ سب سے پہلا سوال ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہی پر عمل کیا جا سکتا ہے، نبی کی باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، تو ان سے آپ سوال کیجئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ کیسے معلوم ہوا؟ اب جواب وہ دیں گے کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ذرا یہ بتائیے کہ اس قرآن کا پہلا وحی کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 30 پارے قرآن ہیں، 114 سورتیں ہیں، ان سورتوں کے اندر سب سے پہلی آیتیں کون سی ہے؟ جبکہ قرآن مجید کے اندر 6236 آیتیں ہیں، ان 6236 آیتوں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا نازل فرمایا؟ کیا ان آیات کے اندر اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ چلیے ذرا سنتے ہیں وہ آیت کریمہ کون سی ہے جو پہلا وحی ہے۔ سورہ علق کی پہلے 5 آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ رب الہی کا کلام ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی پر پہلے نازل ہو رہی ہے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے انسان کو وہ باتیں بتائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیت کریمہ قرآن کے سب سے پہلی آیتیں۔ اب ذرا ایمانداری سے بتائیے کہ کیا ان آیت قرآن کے اندر اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ آپ کا ضرور جواب یہ ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 کے اندر اس کی پوری تفصیل واضح ہے، پوری تفصیل واضح ہے کہ کس طرح غار حرا کے اندر گئے
کس طرح سے فرشتہ آیا، کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے قرآن کو کلام اللہ ماننے کے لیے نبی کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ اگر نبی کی بات نہیں مانیں گے تو یہاں تک انکار ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بعد میں نازل فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ شروع کی آیات کے اندر کہیں پہ بھی اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ گویا کہ کلام اللہ کو ماننے کے لیے ہمیں رسول اللہ کو ماننا پڑے گا، سمجھے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 26 اس کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اس آیت کو ذرا دھیان سے سنیں اور اس کا جواب بھی سنیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآنی آیت ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، پھر ہم رسول اللہ کے فیصلے کو کیوں مانیں؟ یہیں پر انسان بہک جاتا ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو ہم رسول کے فیصلے کو کیوں مانیں؟ اب اس کا جواب سنیے۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک شرکت ہو جا رہی ہے، اللہ کے فیصلے میں کسی کی شرکت ہو جا رہی ہے، اور اللہ کے فیصلے میں نہ رسول کی شرکت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور کی شرکت ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا قرآن مجید کے اندر کہ اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر ہم رسول اللہ کے فیصلے کو کیوں مان کر کے اللہ کے حکم کے اندر شریک کر گئیں؟ یہ شرک فی الحکم ہو جا رہا ہے۔ بات صحیح ہے، لیکن سمجھنے والی بات ہے۔ ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات بتا دی ہے؟ ہم کہتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا ہے کہ نبی نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کہا ہو یا کسی چیز کو حرام کہا ہو۔ اس بات کو سمجھئے، یہیں پر انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے، چاہے پیغمبر ہو، رسول ہو یا نبی ہو، کوئی بھی اللہ کے فیصلے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات اس وقت لازم آئے گی جب ہم یہ کہیں گے کہ نبی نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کیا ہے اور کسی چیز کو حرام کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی وہ اللہ کے حکم ہی پر بتائی ہے۔ دلیل قرآن مجید سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ کہ نبی نے اپنی مرضی سے کوئی بات بتائی ہی نہیں، جو کچھ بتائیے وہ سارے کے سارا اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، نبی پر نازل کی جاتی ہے۔ یہاں پر قرآن کے نازل ہونے کا الفاظ نہیں ہے کہ قرآن نازل کی جاتی ہے، یا نبی کی بات نازل ہو رہی ہے، اور نبی کی بات کو بھی اللہ رب العالمین نے وحی قرار دیا اور فرمایا کہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، یہ وحی اور اسی وقت بات کرتا ہے اور اسی کی اتباع کرتا ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ اب ذرا ہم جانچیں کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طرح وحی نازل ہوتی ہے۔
اس جواب کو ذرا غور سے سنیے گا تاکہ پتہ چلے کہ ان کا اعتراض کتنا صحیح ہے اور یہ جواب کتنا درست ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ اب ہم پرکھیں گے، جانچیں گے کہ وحی کی کتنی قسمیں۔ چلیے سورہ شعراء آیت نمبر 51 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین کا شان یہ نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی انسان سے بات کرے۔ اب اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ ڈائریکٹ کسی انسان سے اللہ بات نہیں کرتا، پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ بیان فرما رہا ہے الا وحیا، سوائے وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیج دے، اللہ تبارک و تعالی فرشتہ بھیج دے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اور وہ اللہ کے حکم پر وہ وحی نازل فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر وحی کی 3 قسمیں ہو گئی۔ پہلا وحی، اور یہ وحی اللہ نے فرمایا الا وحیا، وحی کے ذریعے، اور یہ وحی الہام ہوتا ہے، اللہ رب العالمین دل کے اندر بات ڈال دیتا یا خواب کے ذریعے، پہلا وحی۔ دوسرا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کے اندر پردے کے پیچھے سے بات کیا، دوسری قسم کو وحی۔ او یرسل رسولا، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری وحی کی کیفیت بیان فرما رہا ہے، یا فرشتے کو بھیج کر وحی نازل کرتا۔ 3 قسمیں ہو گئی۔ اب ذرا قرآن کو ہم پرکھتے ہیں کہ قرآن کتنی قسم کی وحی پر نازل ہوا ہے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ قرآن کتنی قسم کی وحی پر نازل ہوا؟ سورہ شعراء آیت نمبر 192، 193 اور 194 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، پہلے وحی کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جس کو جبرائیل امین کے ذریعے سے علی قلبک، اے نبی آپ کے دل پر اتارا گیا۔ قرآن نے بتا دیا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کیا کہ بتائیے کہ قرآن کتنے وحی پر نازل ہوا ہے؟ قرآن نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا۔ اب یہاں وحی کی 3 قسمیں اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قسم بیان کیا، اور وہ کون سی قسمیں؟ تیسری قسمیں اللہ نے فرمایا کہ او یرسل رسولا، یا تو ہم کسی فرشتہ کو بھیج کر کے وحی نازل کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ جبرائیل امین آتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرماتے۔ باقی 2 قسم کی وحی، یہ وحی ہے جو حدیث کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ایک قسم کے طور پر قرآن نازل ہوا، جو فرشتہ قرآن لے کر آتا تھا نبی کو پڑھا دیتا تھا، اور دوسری 2 اور قسمیں جو قرآن ہی کے اندر بیان ہوا ہے کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنا، یا دل کے اندر الہام ڈال دینا، یا خواب کے ذریعے سے بتا دینا، یہ دونوں قسمیں وحی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم بالکل یقین مانتے ہیں، لیکن یہ مانتے ہیں کہ یہ حدیث بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، حدیث بھی
اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، پتہ یہ چلا کہ حکم کے اندر شرکت نہیں ہو رہی ہے۔ فرق اتنا ہے، کتنا فرق ہے کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا حکم بھی ہے اور اللہ کی بات بھی ہے، اور حدیث اللہ کی بات ہے اور اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ کی بات ہے۔ دونوں حکم اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اور قرآن بھی۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی بات ہے، اور حدیث اللہ کا حکم ہے اور رسول اللہ کی بات ہے۔ بات سمجھ میں آگے چلتے ہیں۔ ایک آیت کریمہ اور اعتراض کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ تبیانا لکل شیء، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کی اس آیت کریمہ کے اندر کہ ہم نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن کے اندر ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ بات صحیح ہے؟ اعتراض تو صحیح ہے۔ یہیں پر انسان بہک جاتے ہیں، اور بات سمجھانے والے جو سمجھتا ہے وہ کہتا ہے صحیح بات ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ قرآن میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے اس کے جواب کے لیے میں ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے مومنو، جب جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم دوڑتے ہوئے جمعہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ سورہ جمعہ کی یہ آیت کریمہ 9 نمبر کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اے مومنو، جب جمعہ کے لیے پکارا جائے، جمعہ کے دن پکارا جائے، می یوم الجمعہ، اور یوم کے مطلب ہوتا ہے دن۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب جمعہ کے دن پکارا جائے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم دوڑتے ہوئے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، کاروبار تجارت کو چھوڑ دو۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کو ہم نے واضح کر دیا ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے کہ جب جمعہ کے دن پکارا جائے تو جمعہ کا کون سا وقت پکارا جائے؟ کس وقت پکارا جائے؟ جبکہ ایک دن ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک یہ پورا کا پورا دن جمعہ ہے، اور اللہ نے فرمایا جب جمعہ کے لیے پکارا جائے تو کس وقت پکارا جائے؟ میرا پہلا سوال ہے، قرآن سے دکھائیے کہیں پر ہے؟ آگے اور چیز، جمعہ کے لیے کس نماز کے لیے پکارا جائے؟ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر نہیں فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے لیے، کس نماز کے لیے پکارا جائے؟ چلیے ایک اور سوال اسی میں سے کہ کن الفاظ کے ذریعے پکارا جائے؟ کن الفاظ کے؟ اللہ نے کہا اذا نودی للصلاۃ، نودیا، جب پکارا جائے تو کن الفاظ کے ذریعے سے پکارا جائے؟ کس نماز کے لیے پکارا جائے؟ کس وقت پکارا جائے؟ کن الفاظ کے ساتھ پکارا جائے؟ یہ کہیں پہ بھی قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت ہے ہی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ فرمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے کس وقت پکارا جائے، جمعہ کے دن کس نماز کے لیے پکارا جائے، کن الفاظ کے ذریعے پکارا جائے، یہ ساری کی ساری وضاحت کہاں ملے گی؟ حدیث مبارکہ کے اندر۔ ایک آیت کریمہ ہو گئی۔ دوسرا آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، تم کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ کالے دھاگے سفید دھاگے سے مل نہ جائے۔ یہ رمضان کی باتیں ہو رہی ہیں۔
کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم سحری کھاؤ پیو اس وقت تک جب تک کہ کالے دھاگے سفید دھاگے سے نہ مل جائے۔ اس کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب بتائیے ذرا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا سفید دھاگا کالے دھاگے سے مل جائے، کالا دھاگا سفید دھاگے سے مل جائے، اب کیا لیں گے؟ یہ ڈوری، یہ رسی، یہ ایک کالا رکھیں گے ایک سفید رکھیں گے، دونوں جب تک مل جائے تب تک کھاتے رہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دن میں بھی کبھی نہیں ملیں گے، دن میں بھی کبھی نہیں ملیں گا۔ مل سکتے ہیں، ایک کالا دھاگا ہے اور ایک سفید دھاگا، دونوں مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کہاں سے ہمیں سمجھ ملے گی؟ کہاں ہمیں سمجھ ملے گی کہ یہ کالے دھاگے سے کیا مراد ہے اور سفید دھاگے سے کیا مراد ہے؟ بخاری شریف اٹھائیے، حدیث نمبر 5410 نمبر کی حدیث، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جب تک نہ مل جائے تب تک تم کھاؤ پیو۔ اللہ کے نبی رات میں سویا تھا، دو دھاگا لے کر کے سویا ہوں، دیکھ رہا ہوں اٹھ کے دیکھ رہا ہوں اٹھ کے مل ہی نہیں رہا، دونوں دھاگے مل نہیں رہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے وضاحت کر دیجئے کہ کیا سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد کیا دھاگا ہے؟ خیط کیا دھاگا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اللہ اکبر، تب تو تمہارا تکیہ بہت کشادہ ہے کہ رات اور دن تمہارے تکیے کے نیچے آ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی اے میرے صحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہاں سفید دھاگا کالے دھاگا رات کی اندھیری ہے اور سفید دھاگا دن کا اجالا ہے، یعنی رات ختم ہونے لگے اور صبح آنے لگے تب تک تم کھاؤ پیو، اور اس وقت تم کھاؤ پیو، پھر اس کے بعد جب سفید دھاگا یعنی رات ختم ہو جائے اور دن آنے لگے تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے تم روزے کی حالت میں ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے قرآن کے اندر ہر چیز واضح کر دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کا قرآن بھی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کیونکہ ان دونوں کے بغیر دین کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ آخر میں عاجزی و انکساری کرتا ہوں بھائیوں، جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ کسی کو ملا نہیں سکتے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بھی عمل اگر صرف قرآن سے کیا جائے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن حکم ہے اور اس کا تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی حدیث مانتے ہیں لیکن کچھ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں اور ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے جمعہ انشاءاللہ کریں گے کہ کس حدیث پر انہیں اعتراض ہے اور ڈاؤٹ ہے، اور ان ڈاؤٹ کو بھی انشاءاللہ کلیئر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فرامین الہی کو سمجھنے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کو اپنا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔